لا إله إلا الله لا إله إلا الله تو اب جس گھڑی، جس لمحے، جس مہینے میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے، ابن جوزی جس کو غیر مقلدین بہت فالو کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں پیدا نہیں فرمایا، رجب کے مہینے میں پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا فرمایا، اسی لیے کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اللہ کے نبی کو کسی اور مہینے سے عظمت حاصل نہیں ہوا، بلکہ آپ کی ذات کے برکت سے اور آپ کی بعثت کے برکت سے اور آپ کی آمد کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے کو عظمت عطا فرمائی۔ اس مہینے کو عظمت حاصل ہوا، اس لیے حاصل ہوا کہ اس مہینے میں انبیاء کا سردار تشریف لے آئے، اور آپ کو اللہ نے جمعے کے دن یا جمعے کے رات کو پیدا نہیں فرمایا، اس کو تو ویسی فضیلت حاصل ہے۔ جمعہ سید الایام ہے، مسلمانوں کا عید ہے، جمعے کے رات کی اپنی فضیلت ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے پیر کے دن کو چنا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر پیر کے دن کو فضیلت حاصل ہے تو اللہ کے نبی کی آمد کی وجہ سے حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور سے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی کے دن کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا دو وجوہات کے بنا پر، فیہ انزل علیہ، پیر کے دن اللہ نے مجھ پر مبارک کلام کو نازل فرمایا، وحی کا نزول کا آغاز ہوا پیر کے دن، یا اس معنی پر ہے کہ اس دن اللہ نے جو ہے مجھے اس کام کے لیے چنا کہ مجھ پر رسالت کو بھیجنا شروع کر دیا، وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ اور دوسری کیا وجہ ہے پیر کے دن کے ساتھ اس کے روزہ رکھنے کا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس دن کو میری پیدائش ہوئی ہے۔ حضور اپنے پیدائش کے دن کو تقریباً بلا ناغہ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں مبارک، یہ حضور کا سنت ہوا۔ روزہ تو بندہ کبھی بھی رکھ سکتا ہے، اللہ کے نبی کے اس عمل سے معلوم ہوا جس گھڑی حضور کی آمد ہوئی ہے وہ بھی عام گھڑی نہیں ہے، جس دن حضور تشریف لے آئے ہیں وہ کوئی عام دن نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق اسی بندے کا ہوگا جس کو اس نعمت کی عظمت کا احساس ہوگا۔ اور ہم جس طرح باقی معاملات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، انسان خوش ہوتا ہے، ذرا وہ حدیث مبارکہ دیکھ لیجیے گا کہ حضور کے ساتھ محبت ہوگی، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہوگی، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہوگی، تمام مخلوق سے پڑھ کر ہو۔ جو ہستی تشریف لاتے ہیں دنیا کے اندر حضور کی آمد کے ساتھ، جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس پر خوشی کا اظہار نہ کرنا کسی منافق کا کام ہو سکتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ خوشی کا اظہار کس طریقے سے کرتے ہیں، جو ہمارے اسلاف نے بتایا ہوا ہے، مختلف محدثین و مفسرین و فقہاء کرام فرماتے ہیں، بڑے بڑے نام اس کے اندر شامل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میلاد شریف کو باقاعدہ منایا جاتا ہے، اگرچہ صحابہ کرام کے دور میں اس طریقے کے ساتھ مروج تو نہیں تھا، لیکن یہ بدعت اگر ہے بھی تو بدعت حسنہ ہے، یہ وہ بدعت ہے جس میں خیر کے پہلو ہے، مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت ہو جاتی ہے، حضور کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ارشاد، جب صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے، اولیاء کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب صالحین کے سردار کا تذکرہ ہو، اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہو، حضور کی آمد کا تذکرہ ہو، تو کیا اس مجلس پر رحمت کا نزول نہیں ہوگا، اس پر خیر کا نزول نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اور جناب امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسا کافر، انسوسی کافر، قرآن کے اندر اس کا کفر کا ثبوت موجود ہے کہ وہ جہنم کے اندر ہوگا، اس کی بیوی جہنم کے اندر ہوگی، وہ ابو لہب اپنی بھتیجے کی خوشی پر، اس کی پیدائش پر خوشی مناتا ہے، اپنے ایک انگلی سے اپنی لونڈی، اپنی کنیز صیبہ کو آزاد کر دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس خوشی کی وجہ سے اس پر عذاب میں ہر پیر کے دن تخفیف و کمی کی جاتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جب ابو لہب جیسے کافر کے لیے میلاد کی خوشی نے فائدہ کیا، اس کے لیے قبر کے اندر اور جہنم کے اندر عذاب میں تخفیف لائی جاتی ہے، اور پیر کے دن اسی انگلی سے اس کو جو ہے وہ پانی پلایا جاتا ہے، اس کو راحت مل جاتا ہے، تو ایک مسلمان اہل کلمہ، اہل عقیدت اگر حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے گا، اپنی وسعت کے مطابق مال کو خیرات کرے گا، ذکر کا محفل کرے گا، اجتماعی خیر کرے گا، اس پر رحمت کا کیا عالم ہوگا، اس سے رب کریم کتنا خوش ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ یقیناً، خود فرماتے یقیناً ان لوگوں پر اللہ کے رحمت کا بھی نزول ہوگا، اللہ اس کو مغفرت کے سانچے میں بھی ڈالے گا،
اور اب آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کہ جس علاقے میں اللہ کے نبی کے میلاد کی خوشی منائی جاتی ہے، اگلے سال تک اس مقام پر اللہ کے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اہل کشف ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ باتیں کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو میلاد کے محافل کا اہتمام کرنا یہ حضور کے محبت کا اظہار ہے، بشرط کہ محافل میلاد بدعات سے پاک ہو، سیئہ بدعات سے پاک ہو، مرد و زن کے اختلاط نہ ہو، حرام کی کمائی نہ ہو، اس میں موسیقی کی محافل نہ ہو، بلکہ جو کچھ بھی ہو وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو۔ بہت بڑا نام ہے شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمہ اللہ، ہندوستان کا محدث، وہ فرماتے ہیں کہ میری عادت ہے اور میری یہ مسلک رہا ہے کہ میں بلا ناغہ ہر سال جو ہے وہ میں اللہ کے نبی کی میلاد کا خوشی کرتا ہو، اللہ کے نبی کی مولود کو مناتا ہو۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سال غربت کا عالم رہا، میرے پاس مال نہیں تھا، اسباب نہیں تھے کہ میں خیرات کرتا، اللہ کے نبی کا میلاد منا لیتا، تو کچھ بنے ہوئے چنے تھے، ان چنوں کو میں نے خیرات کر دیا، اللہ کے نبی کی آمد کا خوشی منایا۔ شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمہ اللہ ہندوستان کے اندر جو حدیث کا علم آیا ہوا ہے اور تصوف کے میدان کا بہت بڑا نام ہے، وہ فرماتے ہیں میلاد کا خیرات میں نے کیا کیا، میں نے وہ چنوں کو جو ہے خیرات کرتے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ رات کو میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی خواب کے اندر، اور حضور مبارک کو میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے وہی چنے جو میں نے حضور کے میلاد کی خوشی میں تقسیم کیے تھے، بانٹے تھے، حضور کے مبارک چہرے کے سامنے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ فرماتے حضور کا جو مبارک چہرہ تھا وہ حشاش پشاش تھا، خوش تھا، مسکرا رہا تھا کہ عبد الرحیم آپ کا تحفہ ہمارے بارگاہ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ ہے اہل عقیدت کا میلاد، محفل میلاد کرنا، حضور کی آمد، اس عظیم احسان جس کو قرآن نے احسان کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، تو اہل ایمان ہوگا اس آمد پر خوشی کا اظہار کرے گا۔ حضور کی آمد تمام عالم کے لیے رحمت ہے، بالخصوص اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے۔ حضور کی آمد، حضور کا بعثت، حضور کا تولد وہ عظیم احسان ہے کہ جس کا مثیل اور جس کا بدل کے اور کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو محدثین کرام، فقہاء کرام، مفسرین، اہل عقیدت حضور کی آمد کی خوشیاں منایا کرتے رہے ہیں۔ اور شاہ علام حضرت فرماتے ہیں، وہ فرماتے کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ میلاد کے محفل کو منعقد کرنے کا کیا حکم ہے، وہ فرماتے ہیں ہمارے لیے بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ حرمین کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر جو اہل ایمان کا مرکز ہے، وہاں پر اللہ کے نبی کی میلاد کی خوشی کو منایا جاتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات محفل میلاد کو وہاں پر منعقد تھا، میں شریک تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ اوپر سے عالم بالا سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور میں نے سکون کو محسوس کیا، اور مجھے معلوم ہوا یہ سکون کیوں برپا ہے، یہ ان فرشتوں کی آمد کی وجہ سے ہے جو اس طرح کار خیر کے موقع پر آسمانوں سے تشریف لے آتے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور ان کے لیے اپنی رحمت پر کے رحمت پھیلاتے ہیں، ان پر سکون کا نزول کر لیتا ہے۔ تو میلاد شریف یہ نام تو نیا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے، حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ جب فرشتوں نے کہا کتنی خوش قسمت وہ قوم ہوگی کہ جس کے پاس ایسا مکرم رسول آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے مؤمنین پر احسان فرما دیا، اور حضور نے کیا کیا، ہر پیر کے دن کا روزہ رکھا، وجہ کیا بیان فرمائی، اس دن اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ تو حضور کی بعثت، حضور کا تولد اہل ایمان کے لیے خوشی کا مقام تو ہے، لیکن اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، نوافل کے شکل میں، صدقات کی شکل میں، خیرات کی شکل میں اہل ایمان کی اکٹھا کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، حضور کی نعت کو بیان کیا جائے۔ جناب حسان بن ثابت حضور کی شان میں نعت بیان کرتا تھا، منبر رسول کا بیٹا کرتا تھا، اور حضور نے دعا فرمائی اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حسان کی تائید فرما جناب جبریل کے ذریعے کے ساتھ۔ تو یہ نعت فانی کرنا، اچھے اشعار پڑھنا، اس سے ایمان کو قوت نصیب ہوتی ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنا حضور کے تولد کا، یہ حضور کی اپنی سنت ہے، اور خیرات و صدقات کرنا ویسے بھی خیر کا کام ہے، لیکن میلاد کے مناسبت سے کی جائے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عقیدت کے طور پر پیش کیا جائے، تو یقیناً اس کے لیے پھر بہت بڑی جو ہے انسان کے لیے سعادت اور سرمایہ کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کی سیرت کو اپنانے کے توفیق نصیب فرمائے۔